کے پیچھے راز یہ ہے کہ ہم بگڑ گئے ہیں، ہمارے اعمال بگڑ گئے ہیں، ہم بگڑ گئے ہیں، ہمارا کردار خراب ہو گیا ہے، ہم بگڑ گئے ہیں اور ہمارے بگڑنے کی وجہ سے ظالم حکمراں ہم پر مسلط کر دیا گیا ہے۔ ہم بگڑ گئے ہیں اور ظالم حکمراں ہمارے خلاف پروگرام بنا رہا ہے۔ ہم بگڑ گئے ہیں اور ظالم حکمراں ہمارے مفاد کی رعایت نہیں کر رہا ہے۔ سب سے پہلی خرابی ہماری ہے اور سب سے بنیادی وجہ خود ہم ہیں، اور ہم شکوہ کرتے ہیں بادشاہ کا، ہم شکوہ کرتے ہیں حکمراں کا، ہم شکوہ کرتے ہیں ملک کے نظام کا۔ سب سے پہلے ہم ٹھیک ہو جائیں گے تو ہمارا حکمراں بھی ٹھیک ہو جائے گا اور ہمارے حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ تھوڑے مسلمان تھے جنگ بدر میں، ایک طرف 1000 بڑے بڑے بہادر اور ان کے پاس بڑے بڑے اسلحے، اور دوسری طرف صرف 313 ایمان والے اور بڑے اسلحوں سے محروم، لیکن تھوڑی تعداد نے بڑی تعداد پر فتح پائی اور تھوڑی تعداد نے بڑی تعداد کو شکست فاش دے دی، اور تھوڑی تعداد نے بڑی تعداد پر شکست پا کر قیامت تک کے لیے ایمان والوں کو ایک نمونہ دیا کہ ایمان والا اگر چاہتا ہے کہ ہم فتح یاب ہو کر رہیں اور ہم غالب ہو کر رہیں اور ہم امن و چین کے ساتھ اور ہم سربلندی کے ساتھ جئیں، تو اس کا ایک طریقہ ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکائے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ یہ مٹھی بھر مسلمان اگر نہیں رہیں گے تو تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں فرما رہے ہیں، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک نستغیث نستغفرک ربنا ونتوب الیک۔ یہ دعائیں فرما رہے ہیں جناب رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح کے، غلبہ کے، نصرت کے، کامیابی کے فیصلے نازل ہو رہے ہیں۔ تو 313 غیرت مند ایمان والوں نے بڑے بڑے سورماؤں کو اور بڑے بڑے بہادروں کو شکست فاش دے دیا، اور 70 بڑے بڑے سورما انہیں یہ موت کے گھاٹ بھی اتار دیے گئے اور 70 بڑے بڑے قید بھی ہوئے۔ یہ سب تاریخ کے جو واقعات ہیں، کیوں ہیں؟ یہ تاریخ کے واقعات میں ہماری زندگی کا یہ بہت بڑا نمونہ ہے، اور تاریخ کے واقعات قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو بڑے اہم سبق دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں، میں نے جو حدیث پاک پڑھی ہے، اس حدیث پاک کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے، اور اس حدیث پاک کو ذہن میں رکھ کر جب حالات بگڑیں اور حالات مخالف ہو جائیں تو سب سے پہلے اپنا جائزہ لیجیے اور اپنا احتساب کیجیے کہ ہمارا گھر، ہمارا سماج اور ہمارا ماحول کیسا ہے۔ اگر ہم ٹھیک ہیں، ہمارا سماج ٹھیک ہے اور ہمارا ماحول ٹھیک ہے، تو پھر کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ کی نصرت ہمیں نہ ملے۔ اگر ہم ٹھیک ہیں اور ماحول ٹھیک ہے، گھر ہمارا ٹھیک ہے، تو نصرت اور کامیابی ہمارا قدم چومے گی۔ تو رسول اللہ نے فرما دیا ہے، احفظ اللہ یحفظک، اللہ کے احکام کی، اللہ کے قانون کی حفاظت کرنا، اللہ تمہاری حفاظت فرمائیں گے، اور اللہ کے قانون کی حفاظت کرنا، ایسا کرو گے تو اللہ کی مددیں اپنے پاس موجود پاؤ گے۔ اور فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، جب کبھی تمہیں کچھ مانگنا ہو تو کس سے مانگو؟ غیروں سے، جس اللہ کے قبضے میں اور جس اللہ کے اختیار میں سارا کائنات کا نظام ہے، اور جس اللہ کے قبضے میں بڑے بڑے شہنشاہوں کے دل ہیں، اور جس اللہ کے قبضے میں بناؤ بگاڑ ہے، اسی اللہ کی چوکھٹ پر اپنی پیشانی کو جھکا کر اللہ سے اپنے حالات کے بگاڑ کا شکوہ کرو اور اپنی پریشانیوں کا حل مانگو۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، جب سوال کرو، جب مانگو تو اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور جب مدد مانگنا ہو تو کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو، اس لیے کہ اللہ ہی کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کا
اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی حکومت کائنات کے ذرے ذرے پر ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذرہ کو آفتاب بنا دیتے ہیں، آفتاب کو ذرہ بنا دیتے ہیں۔ تو جس اللہ کے قبضے میں سب کچھ ہے، اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگو، اور جب ایسا کرو گے تو ناکام ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور جب مدد مانگنا ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگو۔ اور فرمایا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَعَلَمْ، اے عبداللہ ابن عباس کان کھول کر سن لو، وَعَلَمْ، جان لو اچھی طرح، ان الامت لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء ما كتب الله لك۔ فرمایا کہ پوری قوم اور دنیا کے سارے انسان مل کر اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر جتنا اللہ کو منظور ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہی منظور ہے تو تمہیں نقصان ہوگا، ورنہ اگر لوگ آپ کو نقصان پہنچانا چاہیں تو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور پوری انسانیت مل کر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہیں تو جتنا فائدہ اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے اس سے زیادہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، رفعت الاقلام وجفت الصحف، یہ اللہ کا فیصلہ لکھا جا چکا ہے، اس کے خلاف کبھی نہیں ہوگا۔ تو میرے بزرگوں، آج حالات بگڑ رہے ہیں اور مزید بگڑنا چاہتے ہیں، اور جیسا کچھ سگنل لیا جا رہا ہے اس سگنل کی روشنی میں بہت ممکن ہے حالات بہت بگڑیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں، لیکن قبل اس کے کہ حالات بگڑنے سے پہلے ہم سب جو بھی ہیں جہاں بھی ہیں اور پورے ملک میں جہاں بھی ایمان والے بستے ہیں، ان ایمان والوں کو اپنا احتساب کر کے، اپنا جائزہ لے کر اپنے احوال کو اور اپنے اعمال کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کے احکام سے بڑی مضبوطی کے ساتھ وابستہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر ایسا ہوگا، ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ کی مدد موجود ہوگی۔ ایسا ہوگا تو آسمان بھی ہماری حفاظت کرے گا اور زمین بھی ہماری حفاظت کرے گا، اور زمین پر بسنے والی مخلوقات بھی ہماری حفاظت کرے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ آسمان بھی ہمارا محافظ ہو اور زمین بھی ہماری محافظ ہو، اور ہم جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں تو اللہ کی مددیں اپنی آنکھوں کے سامنے موجود پائیں، اس کا ایک ہی نسخہ ہے، وہ نسخہ یہ ہے کہ ہم اللہ کا بندہ بن کر رہیں اور ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفادار امت بن کر رہیں۔ جب ایسا ہم کریں گے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان برحق، اس کے خلاف نہ کبھی ہوا ہے اور نہ آئندہ ہوگا۔ کامیابی، نصرت اور فتح آپ کا قدم چومے گی۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی آیت کے بعد ایک اور آیت پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ وہ آیت آپ سب پڑھتے ہیں قرآن مقدس میں، اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو بشارت سنائی ہے۔ آپ سب قرآن پڑھتے ہیں، لیکن بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم الفاظ تو پڑھتے ہیں لیکن معنی کو نہیں سمجھتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہمارے اس ملک کی حالات میں کیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاک کتاب چونکہ قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے مشعل راہ ہے اور سارے انسانوں کو مشکل حالات میں صحیح راہ دکھاتی ہے۔ اللہ کی پاک کتاب اس وقت میں قرآن ہمیں کیا راہ دکھا رہی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، جب جب اللہ کے پیغمبر آئے اس دنیا میں اور جب اللہ کے پیغمبروں پر ایمان لائے اللہ کے خوشبخت بندے، تو اس وقت کی جو باطل طاقتیں تھیں اور اس وقت کی جو مشرک و کافر قومیں تھیں، انہوں نے ایمان والوں کو ڈرایا اور انہوں نے رسولوں کو، نبیوں کو خوف زدہ کیا، اور نبیوں کو، رسولوں کو خوف زدہ کر کے ان کو ڈرا کر دھمکا کر یہ چاہا کہ یہ اپنے مذہب سے اور یہ اپنے دین سے پھر جائیں۔
اور یہ اللہ کی بات بتاتے ہیں ان بتانے سے رک جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَوْ تَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، اور کافروں نے جب جب اللہ کے پیغمبر آئے اور جب جب اللہ کے پیغمبروں پر اس وقت کے خوش نصیب بندوں نے ایمان قبول کر کے اپنے آپ کو نیکوں میں شامل کر لیا، تو اس وقت کی کافر قوموں نے رسولوں کو ڈرایا، کیا کہا؟ لَنُخْرِجَنَّكُمْ، اے رسولو، اے ایمان والو، ہم تم لوگوں کو اپنے وطن سے نکال باہر کریں گے، جلا وطن کر دیں گے، اور اگر تم اپنی حرکت سے باز نہیں آئے، یا تو تم ہمارے دین میں آ جاؤ اور اپنی حرکت سے باز آ جاؤ، اور اگر تم اپنی حرکت سے باز نہیں آئے، وہی اللہ کی بات کرنے لگے اور اللہ کی مرضیات پر چلنے کی بات کرنے لگے، تو تم نکال باہر کریں گے تم کو، یہاں تک کہ تم ہمارے دین میں لوٹ کر آ جاؤ۔ تو یہ بات آج بھی کہی جا رہی ہے نا، یہ بات آج کہی جا رہی ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، تو ان رسولوں کو ان کے پروردگار نے وحی کی، کیا وحی کی؟ وحی کی کہ ڈرو مت تم کہ تم کو نکال باہر کریں گے، آسمان بھی اللہ کا ہے، زمین بھی اللہ کی ہے، اور سارا نظام اللہ کا ہے، تم اللہ کی بات کرتے ہو اور تم کو دھمکی دیتے ہیں، تم کو ڈراتے ہیں کہ جلا وطن کر دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، تو ان کے رب نے ان کو وحی کی، لَنُخْرِجَنَّهُمْ، ہم ان کو نکال باہر کریں گے، جو تم کو نکالنے کی دھمکی دیتے ہیں ہم ان کو نکالیں گے، وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ، اور ہم تم کو ان کے بعد ان کے زمین میں بسائیں گے۔ یہ زمین تمہاری ہے، یہ زمین اللہ کی ہے، اللہ کے ماننے والوں کی ہے، اور تم اللہ کا نام لے تو تم کو دھمکی دیتے ہیں، ہم ان کو نکال باہر کریں گے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں نہ کس نے؟ فرعون نے، حضرت ابراہیم کے زمانے میں کس نے؟ نمرود نے، اور حضرت ہود، حضرت صالح کے زمانے میں عاد و سمود نے، حضرت شعیب کے زمانے میں اصحاب مدین نے، اور حضرت لوط کے زمانے میں قوم لوط نے، سب نے اپنے اپنے پیغمبروں کو دھمکی دی تھی، اور ساری قوموں نے اپنے اپنے پیغمبروں کو ڈرایا تھا کہ بس کرو، اللہ کی بات نہ کرو، تم ایک اللہ کی ماننے کی بات کرتے ہو اور ایک اللہ کی بندگی کی بات کرتے ہو، یہ بات کرنا مت۔ اور جب بات کرتے تھے پیغمبر تو ان کے منہ پر ہاتھ ڈال دیتے تھے کہ بس کرو، منہ بند کرو، اپنا بات نہیں کرنے دیتے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فیصلہ سنایا، اور حضرت موسیٰ کے زمانے میں فرعون کا کیا حشر ہوا؟ جو کتنی بڑی طاقت بن کے ابھرا تھا فرعون اور ان کے ماننے والے، کیا ہوئے سب؟ فرعون کا کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیفر کردار کو پہنچایا، اور دریا نیل میں سارے فرعونی ڈبو دیے گئے۔ اور حضرت ابراہیم کے زمانے میں نمرود نے دھمکی دی تھی، نمرود کا کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک مچھر سے ان کا خاتمہ کر دیا۔ اور حضرت ہود، حضرت صالح کے زمانے میں کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمان سے فرشتے کو بھیجا، اور ایک چیخ فرشتے نے ماری اور سب کا ہارٹ فیل کر گیا، اور سب کا کلیجہ منہ کو آ گیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک ہفتے تک آندھی طوفان کا عذاب بھیجا، اور ساری کی ساری قوم اسی آندھی طوفان کی نظر ہو گئی۔ اور حضرت شعیب کی قوم کا کیا ہوا؟ جنہوں نے ڈرایا تھا حضرت شعیب کو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، انہوں نے ایک چیخ ماری اور پھر زلزلہ آیا، اور ساری اتراتی ہوئی قوم چلی گئی دنیا سے۔ اور کون بسے وہاں؟ حضرت شعیب اور ان کے ماننے والے۔ سیدنا لوط کے بعد سیدنا لوط کو ڈرایا تھا ان کی قوم نے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمان سے پتھر کی بارش بھیجی اور زمین کو الٹ پلٹ کر دیا۔ سیدنا لوط بسے اور چند ایمان والے تھے وہ بسے۔ میرے بزرگوں دوستو، تو آج اس ملک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ایمان والے لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے اور دھمکایا جا رہا ہے۔ اس وقت میں ہمارے لیے کیا نمونہ ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مقدس میں یہ بات
سارے پیغمبروں کے زمانے میں جو ہوئی ہے. یہ بات اللہ پاک نے نقل فرمائی ہے اور نقل فرما کے اللہ پاک نے فرمایا ہے ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید. ہم ظالموں کو برباد کر دیں گے اور ظالموں کو برباد کرنے کے بعد ہم ایمان والوں کو ظالموں کی بستی میں بسائیں گے. یہ کن کے لیے ہوگا؟ ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید. یہ بشارت ان خوشبخت ایمان والوں کے لیے ہے جو آخرت کے محاسبے کے ساتھ زندگی گزارے اور جو میرے وعید سے ڈرے. یعنی اس بات یہ ہے کہ مومن بن کر رہے، مسلمان بن کر جیے اور متقی پرہیزگار بن کر جیے، اللہ کی نافرمانی سے بچ کر جیے اور آخرت کا محاسبہ ان کے سامنے ہو. اللہ کی نافرمانی کریں گے تو ہم کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب و کتاب کے لیے پیش ہونا ہے اور وہاں ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ اس محاسبے سے اور اس ڈر سے، نافرمانی سے بچ کر جیے. تو اللہ نے فرما دیا ہے کہ جو مسلمان بن رہے گا اور جو مومن بن کر رہے گا، اللہ کی مانے گا، رسول کی مانے گا اور آخرت کے دھیان کے ساتھ زندگی گزارے گا اور ایسے مومن کو کوئی پریشان کرے گا تو وہ لوگ آنکھ کھول کر سن لیں کہ پریشان کرنے والے برباد ہو جائیں گے اور ان کی بربادی کے بعد ایمان والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سرزمین میں بسائیں گے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بشارت قرآن پاک میں نقل فرمائی ہے. یہ بشارت آج بھی اس ملک میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے ہے، لیکن یہ بشارت ایک شرط کے ساتھ ہے. شرط کیا ہے؟ کہ مسلمان اللہ سے ڈرے اور مسلمان اللہ کی نافرمانی سے بچے اور مسلمان رسول اللہ کے احکام کی خلاف ورزی سے بچے. ایسا کر کے جئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کا حکمراں اگر ظالمانہ قانون سے باز نہیں آئے گا تو ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں اور ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں. ظالم ہمیشہ تباہ ہوا ہے اور ظالم ہمیشہ برباد ہوا ہے. قرآن میں ہے کہ کافر تو ملک کا حکمراں ہو سکتا ہے لیکن ظالم ملک کا حکمراں نہیں ہو سکتا. تو اگر حکمراں ظالم ہوگا تو ظلم کا ماحول بہت دنوں تک باقی نہ رہا ہے اور نہ رہے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم ایمان والوں کو آنکھ کھول کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم ایمان والوں کو ایمانی شان کے ساتھ اسلامی غیرت و حمیت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم. وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.